یہ ہے وہ بنیاد جس پہ آپ نے اپنے یوز کو لے کے چلنا ہے. ایک تو ویلا نہیں رہنا, مجھے کچھ کرنا ہے, اور کرنا ہے وہ ہے جس میں کوئی پروڈکشن شامل ہو. اب بلڈنگیں بن رہی ہیں, ہاؤسز بن رہے ہیں, کیا پروڈیوس کرتے ہیں ہاؤس کچھ نہیں, وہ تو صرف خرچہ ہو رہا ہے. ایسے ہی دے کیا رہا ہے, کوئی پیداوار ہے اس میں نہیں. ہر وہ کام کرنا ہے جو پیداواری کام ہو, تب قومیں کھڑی ہوتی ہیں. سب ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہم کام پہ لگ جائیں. ہم کام نہیں کرتے. بالکل. ایک بندہ کما رہا ہے ٹبر کا, سارا ٹبر کھا رہا ہے. کیا وہ ہیرا پھیری کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے وہ مطلب ہے سارا ٹبر کھا رہا ہے. ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یار کام بھی کرنا ہے اور پروڈیوس کرنا ہے. بابا جی اقبال جو فرماتے ہیں کہ جو نیا جہان ہے وہ تنکے سے, خاک سے, سیمنٹ سے نہیں بنتا, نئی سوچ سے. نئی سوچ کیا ہے بابا جی؟ دیکھیں, نئی سوچ یہ ہے کہ دنیا کو دکھوں کا گھر کہا گیا, ہمیں اسے جنت میں کنورٹ کرنا. آپ کو, آدم کو, آپ کے باپ کو, آپ کی ماں کو جنت میں رکھا گیا. پر جنت میں کیوں رکھا اللہ نے انہیں؟ بھیجنا تو دنیا میں تھا, رکھا جنت میں. ان کو دکھایا ہے کہ تم نے جا کے اس کی مثال بنانا ہے اس کو. آپ نے اس دنیا کو جنت بنانا ہے. اور جنت کب بنے گی؟ جب امن ہوگا. امن کب ہوگا؟ جب آپ کا پروگرام, آپ کا نظریہ, آپ کا مذہب, آپ کا مسلک, آپ کی رائے میرے لیے محترم ہو جائے گی. کیا بات. جب تک آپ کی پروگرام اور آپ کی رائے اور آپ کا نظریہ میرے لیے محترم نہیں ہوگا, امن نہیں ہوگا. ہمیں نظریاتی طور پہ, مذہبی طور پہ دوسروں کو سلوٹ پیش کرنا. اپنے سے مختلف لوگ, اپنے سے مختلف لوگوں کو. اپنے کو تو سب کر لیتے ہیں جی. بالکل. اسی لیے اسلام میں آفاقیت کا درس دیا گیا. اللہ نے اپنے آپ کو کہا رب العالمین, اپنے رسول کو کہا رحمت للعالمین. کلاسیفیکیشن ختم کر دی کہ یہ مکمل امن کے پیغمبر بن سکے. جب تک آپ کے اندر آفاقیت نہیں آئے گی, یونیورسل ازم نہیں آئے گا, آپ امن کا پیغمبر نہیں بن سکتے. امن کے پیغمبر بننا ہے آپ کو, تو اس کے لیے آپ کے اندر آفاقیت ہونی چاہیے. یعنی کہ آفاقیت کا مطلب ہے آپ نے سب کو قبول کرنا ہے. ناقابل قبول آپ کے لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. ابا جی افکار تازہ کا جو درس اقبال دے رہے ہیں, جس پہ آپ نے بھی کہا کہ پوری کائنات سب کے ساتھ محبت, امن کے ساتھ رہنا ہے. نیا سوچنا اس کے لیے بڑی جرت چاہیے. سب جیسا سوچنا, سب جیسے نتائج تو بڑے آسان ہیں. جب بھی نیا سوچنا پڑتا ہے تو فوراً جو ہے وہ ایک ریئیکشن آتا ہے سوسائٹی کا کہ آپ مختلف کیوں سوچ رہے ہیں. وہ برداشت کرنا ہے آپ کو. آپ نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کرنا. اگر ریئیکشن کریں گے تو ہار جائیں. ٹھیک ہو, خاموش ہو جائیں. صحیح. جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو پھر ریئیکشن دب جائے گا. بالکل ٹھیک. بابا جی صوفی کے پاس ریئیکشن ہوتا ہے, احتجاج ہوتا ہے, احتجاج کرتا ہے صوفی؟ کیونکہ وہ تو ماننے والا ہے. ماننے والے کے پاس احتجاج نہیں ہوتا, اور غلام کے پاس احتجاج ہوتا ہے. مالک اس کے لیے جو طے کر دے, جیسی رہائش, جیسی خوراک, جیسی زندگی, وہ اس پہ راضی ہوتا ہے. اگر اس کے پاس اعتراض موجود ہے تو صوفی نہیں ہے وہ. بابا جی اگر راضی ہو گئے تو جو ارتقاء کا عمل ہے وہ رک نہیں جائے گا, معاشرے کو آگے لے کر جانا نہیں رکتا. راضی کس بات سے ہونا ہے؟ نہ حجت چھوڑنی ہے, نہ ایفرٹس چھوڑنی ہے. راضی ہونا ہے نتائج سے. ٹھیک. وہ آپ کی مرضی کے خلاف بھی آ سکتے ہیں, بعد نہیں آنا, تھکنا نہیں ہے. میں آپ کو ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دوں تو لطف آ جائے. 2 باتیں ان کی بڑی خاص. ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی خوبی ہر کام میں سے نکال لیتے تھے. تو اسٹوڈنٹ ان کے جو ہوتے تھے وہ اس میں ہوتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ بابے کا کہیں پہ کیا آتا ہے معاملہ,
ایک دن ایسا ہوا کہ ایک پگڈنڈی سے وہ گزر رہے تھے، کسی گاؤں میں جا رہے تھے، تو کتا مرا پڑا تھا بیچ میں، اور اس کو بڑا تعفن تھا، تو سب نے چھلانگیں لگائی اور اس کو عبور کیا کتے کو. جتنے اسٹوڈنٹ نے منہ پہ ہاتھ رکھا، بابا جی نے بھی عبور کیا. جب سانس بحال ہوا سب کا تو انہوں نے پوچھا کہ سرکار آج کوئی اچھی بات آپ کو نظر آئی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کتے کے دانت بڑے چمکیلے تھے. اللہ صحیح. تو صوفی کا پہلا کام کیا ہے کہ اچھائی کو تلاش کرے گا، کوئی راستہ ہیٹ کا، نفرت کا نہیں نکالے گا. دوسری بات، بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں دریا پہ، ایک بچھو چلتا ہوا آیا اور پانی میں گر گیا. اس کو ہتھیلی سے نکالا، جیسے ہتھیلی کا پانی خشک ہوا، بچھو نے ڈنگ مارا، پھر چھوڑ دیا. 3 دفعہ جب ایسا ہوا تو سوچا کہ اب میں اس کو نہیں نکالوں گا، مگر ایک تھاٹ آ گیا کہ یہ چھوٹا سا کیڑا اپنی بد عادت نہیں چھوڑ سکتا، تو میں اشرف المخلوقات نیکی کی عادت ترک کر دوں. پھر نکال لیا اس کو. کیا ریئیکشن کی وجہ سے نیکی نہیں چھوڑنی، یہ اس لیے بات صحیح جی میں نے بتائی. تو بابا جی یہ پیغام رہبانیت کے کرسچینٹی کے قریب نہیں لگتا، جہاں کہا جاتا ہے کرسچینٹی تو ہم سے الگ چیز ہے. ایک تھپڑ مارا اگر کھا لیں تو دوسرا آگے کر دیں. یہ صوفیوں کا طریقہ ہے. اچھا سر. اسلام دیکھو، قرآن بھی آپ دیکھیں کہتا ہے تجھے قصاص لینے کی اجازت ہے، البتہ اگر تو معاف کر دے تو زیادہ پسند. ٹھیک. کہاں گئی بات؟ عیسیٰ کے قریب گئی کہ دور گئی؟ پاس چلی. جی بالکل پاس چلی. پھر یہ صحیح. ہمیں جو رویے اپنانے ہیں نا، وہ اس سوچ سے اپنانے ہیں کہ معاشرے میں جو عدم برداشت ہے اس کو کم کیا جائے. جو سب سے خوفناک ہے اور جس نے ہمیں، میں سمجھتا ہوں، برباد کر دیا. برداشت نہیں رہی، پیشنس نہیں ہے. صحیح. ایک بابا جی اور سوال پھر، کیونکہ ہماری نشست کا وقت شروع ہو جانا ہے. بعض اوقات ایک پڑھا لکھا شخص جس کا ایکسپوجر لائف کا بہت زیادہ ہوتا ہے، تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس نے ڈیلیور بھی کیا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے موضوع چھیڑوں کہ بعض اوقات میں اپنی فکری اصلاح کے لیے کچھ سوال آپ سے ٹیلی فون پہ بھی پوچھ لیتا ہوں، لیکن ریکارڈ نہیں ہو پاتے. تو یہ لکیلی اس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں اس نشست سے بھی لوگ فائدہ اٹھا لیں جو ہمیں نصیب ہو گئی. بعض اوقات ایک تجربہ کار شخص، امید کی جاتی ہے کہ بزرگی، عمر کا زیادہ ہونا، بالوں کا سفید ہونا، یا پھر ایک اچھے عہدے پہ بیٹھا ہونا، یا ریٹائر ہو جانا، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز انتہائی منفی ہوتا ہے، چیزوں کو ہمیشہ ایک منفی رخ سے دیکھتا ہے. کیا یہ ایک سیڈسٹ ہونے کی علامت ہے، یا نفسیاتی عارضہ ہے، یہ مزاج کا حصہ ہے، یہ شخصیت میں کس حد تک اس کی جڑیں بنی ہوتی ہیں؟ اس طرح کے شخص کے ساتھ رہنا پڑ جائے تو کیسے رہا جائے؟ کوئی بات نہیں، آپ بڑی پوری برداشت سے رہ سکتے ہیں. کوئی ایسی، میں تو بہت مختلف نظریات کے لوگوں کے ساتھ جیتا ہوں اور رہتا ہوں، ہمیشہ سے رہا ہوں. نوکری میں بھی بے شمار لوگ ایسے تھے جو ان کے اپنی سوچیں تھیں، ان کے اپنے زاویہ نظر تھے. لیکن جب تک کہ آپ کو اکائی کی عزت کا تصور نہیں موجود ہوگا نا، کہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ ایک بھرپور اکائی ہے، ہمیں اس کو رسپیکٹ دینی ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی روح ہے اللہ نے پھونکی جو مجھ میں پھونکی ہے. اگر اس کی تربیت غلط ہوئی ہے، اس کے مشاہدات کڑوے ہوئے ہیں، اس کو کوئی بیماری لاحق ہے نفسیاتی یا روحانی، فیملی بیک گراؤنڈ کا کوئی ایشو ہے، تو وہ اس بیچارہ اس میں مظلوم ہے، اس میں وہ ظالم نہیں ہے. تو مظلوم کو برداشت کرنا جو ہے یہ خوبصورت، بڑھیا بات ہے. کیا بات، کام کی بات. واہ واہ. یعنی جو قابل ترس ہے اس پہ غصہ کے کھانا، اس پہ غصہ ہے. ٹھیک ہو گیا بابا. آپ نے سیکھنا ہے کچھ، اس کو دینا ہے، کچھ ڈیلیور کرنا ہے. واہ. اور میں آپ کو بتاؤں، جتنا مرضی غصے والا ہو، جتنا مرضی نیگیٹو ہو، اگر آپ عزت دے رہے ہیں اس کو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ناراض نہیں رکھ سکتی. کوئی وجہ ہی نہیں کہ وہ چینج نہ ہو جائے. صحیح. بڑی دنیا چینج ہوتی ہے. صحیح. ہمارے پاس تو ایسے لوگ چینج ہوئے ہیں کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. بڑی انقلابی تبدیلی ہے ہمارے پاس. صحیح. کیونکہ سب سے مشکل یہ ہے کہ آپ کو اس کی ساری ہیبٹ، ساری چیزوں کا پتہ ہو اور پھر اس کو رسپیکٹ دیں.
یہ ہے مشکل. صحیح. مگر یہ مشکل کام بڑا بننے کے لیے، عظیم انسان بننے کے لیے کرنا پڑتا ہے. بہت ضروری. بابا جی یہ سوال کیونکہ پوری قوم کا سوال ہے تو اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. ویسے تو میں آخری سوال پوچھ چکا تھا لیکن مجھے خیال آیا کہ اس نشست کا فائدہ اٹھایا جائے. اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کہاں پہنچیں گے؟ یہ جو اسٹیشن ہے جس بس میں ہم پوری قوم سوار ہیں، یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ اس کے بعد اگلی منزل کون سی ہے؟ کیا وہ اگلی منزل اس سے بدتر منزل ہے، اس سے بہتر منزل ہے؟ کیا کوئی خیر کی امید رکھی جائے؟ میں شاہ صاحب آپ کو بتاؤں، یہ وہ سوال ہے جو ہر ذہن کر رہا ہے، ہر زبان کر رہی ہے، ہر آنکھ کر رہی ہے، اور جواب بھی لوگوں کے اپنے پاس ہے. جیسے وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ لوگوں نے زنجیریں لپیٹ لی ہیں، زنجیریں خود لپیٹی ہوئی ہیں اپنے گرد. ہم حکومت پہ، سرکاری افسران پہ، اداروں پہ ہر وقت تنقید کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ تمہارے ہی بہن بھائی ہیں، تمہارے ہی عزیز و اقارب ہیں، تم ہی میں سے ہیں. اس کا مطلب ہے جو نقائص تمہیں ان میں نظر آ رہے ہیں وہ سارے تم میں درجہ اتم موجود ہیں. جب تک ہم توبہ کی طرف نہیں آئیں گے اور یونس علیہ السلام کی مثال کو سامنے نہیں رکھیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی. ادراک کرنا ہے اس بات کا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. جب ہم سارے من حیث الامہ، من حیث القوم، من حیث الپاکستانی یہ کلمہ سیکھ جائیں گے، آیت کریمہ سیکھ جائیں گے، تو اس دن ہماری تبدیلی شروع ہو جائے گی. جب تک ہمیں دوسرے کے نقص نظر آتے رہیں گے، ہمارے یہاں رائی کے دانے برابر تبدیلی نہیں آئے گی، اور جس بس میں ہم بیٹھے ہیں وہ بس کسی بڑی کھائی میں گر جائے گی. ہمیں توبہ کرنی ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح کی توبہ کہ پروردگار عالم نے عذاب اناؤنس کر دیا اور اجتماعی توبہ پہ ٹال دیا. تو اجتماعی توبہ یہ نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے کسی میدان میں سارے کہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں. اجتماعی توبہ یہ ہے کہ جو غلط کام میں کر رہا ہوں میں چھوڑ دوں. جو ہر بندے کو پتہ ہے، اس کے ضمیر گواہ ہے، اس کا دل و دماغ گواہ ہے کہ وہ کیا کیا خرابی کر رہا ہے، وہ اپنے حصے کی خرابی چھوڑ دے، آپ کی بس محفوظ ہو جائے گی. دو چیزوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، ایک جھوٹ اور ایک منافقت. ہمارا گھر کا رویہ، دفتر کا رویہ، سڑک کا رویہ، مسجد کا رویہ، محفل کا رویہ، تنہائی کا رویہ بالکل مختلف ہے. مجھے کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا تیری تنہائی کا پاک ہو جانا تقویٰ ہے. جب تو تنہائی میں خوف کرنا شروع کر دے گا نا اللہ کا، تو بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی. تو اس لیے ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، منافقت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جھوٹ ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کرے کہ کوئی اخلاقی تبدیلیاں ہم میں آ جائیں. اور ویسے بھی اللہ کی ایک سنت ہے، قدرتی بخاری صاحب ہی بیٹھے ہیں، انڈسپلن اور بد کردار قوموں کو اللہ کبھی عزت اور عروج نہیں دیتا. یہ اس کی سنت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. اگر ہم عروج چاہتے ہیں، دنیا میں احترام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، بھکاری ازم سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جھوٹ کو اور بد اخلاقی کو چھوڑنا پڑے گا، ڈسپلن کو اپنانا پڑے گا.